بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ایک غریب اور فاقہ کش نوجوان تھا۔ چلتے پھرتے گلی کوچوں میں پھیڑی لگاتا اور کچھ بیچ کر پیٹ پا رہا تھا۔ وہاں ایک مالدار عورت تھی جو حرام میں ہاتھ رنگنے سے باز نہیں رہتی تھی۔ وہ شیطان کا پھینکا ہوا ایک جال تھی۔ ایک دن وہ نوجوان اس عورت کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس عورت نے کواڑ کو تھوڑا سا کھول کر وہی جانتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا سامان بیچ رہے ہو۔ اس نے اسے بتا دیا کہ میں فلاں سامان بیچ رہا ہوں۔ عورت نے اس نوجوان سے کہا کہ اندر آ جاؤ، میں سامان دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اندر داخل ہو گیا تو اس عورت نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور اس نوجوان کو زنا و حرام کاری کی دعوت دے دی۔ وہ نوجوان اس عورت پر چلایا اور کہنے لگا، معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے اس وقت کو یاد کرنا شروع کر دیا جب تمام لذتیں مٹ جائیں گی، حسرتیں گھیرا ڈال لیں گی۔ اس نے وہ دن یاد کیا جب زنا کاری و بدکاری سے لذت اٹھانے والے اعضاء جسم ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ پاؤں جن پر وہ چل کر گیا تھا، وہ ہاتھ جن سے اس نے چھوا تھا، وہ زبان جس کے ساتھ اس نے فاحش گفتگو کی تھی، بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اور رواں رواں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس نوجوان نے نارے جہنم کی گرمی اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو یاد کیا۔ وہ دن اور وہ منظر کیا ہوگا۔ زناکاری کرنے والوں کو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا، انہیں لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ ان میں سے جب کوئی اس مار سے گھبرا کر فریاد و پکار کرے گا تو اسے فرشتے کہیں گے، تمہاری یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تم کہکے لگا لگا کر ہنستے تھے، کھیل تماشے میں مگن تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذرا بھی خیال نہیں تھا اور نہ ہی تم اس سے حیا و شرم کھاتے تھے۔ اس نوجوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت کھانے والا کوئی نہیں۔ اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی زنا کا ارتکاب کرے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم جو میں چاہتا ہوں وہ باتیں اگر تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم کم ہی ہنسو، تم زیادہ تر روتے ہی رہا کرو۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوام زنا کاری کرنے والے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جنہیں اڑاؤں مادرزاد ننگی حالت میں ایک ایسی تنگ جگہ میں بند کیا گیا تھا جو روٹی پکانے والے تندور جیسی تھی۔ اس کے پیچھے والا حصہ چوڑا اور بلائی جانب تنگ تھا۔ وہ اس میں چیخ چلا رہے تھے۔ اس کے نیچے سے بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ آتا تھا، اور جب یہ شعلہ آتا تھا تو اس کی شدت گرمی سے وہ چلاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ یہ عذاب انہیں قیامت کے دن تک دیا جاتا رہے گا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت اور تا دیر باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غفو و کرم اور عافیت کی دعا ہے۔ اس نوجوان کو اس کے شیطانی نفس نے مشورہ دیا، اب کر گزرو اور بعد میں توبہ کر لینا، لیکن اس نوجوان نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی قائم کردہ حد اور اس پردے کو کیسے تار تار کر دوں؟ میں اس عورت کو کیسے دیکھوں جس کا دیکھنا میرے لیے حلال نہیں ہے، جبکہ ہمارے اوپر سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ پھر ہم مخلوق سے کیسے پردے میں رہ سکیں گے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کا ارتکاب کریں گے؟ میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا ہے، اس کے بعد تمہارا انجام قتل یا کم از کم تمہارا ٹھکانہ جیل ہوگی۔ وہ پاک دامن نوجوان یہ صورتحال دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس نے اس بدکار عورت کو اللہ کا خوف دلایا مگر وہ باز نہ آئی۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو اس نے کسی بھی طرح اس عورت سے جان چھڑانے کا حلیہ اور بہانہ سوچنا شروع کر دیا۔ بالآخر اس نے کہا کہ میں بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوا تو اس نے اس کی کھڑکیوں کی طرف نظر درائی اور اندازہ لگایا کہ وہ ان کے رستے سے یہاں فرار نہیں ہو سکتا۔ اب غلو خلاصی کے لیے اسے صرف یہی ترکیب سوجی کہ وہ اپنے آپ کو گندگی مل لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور لیٹرین سے غلاظت اپنے ہاتھوں، جسم اور کپڑوں پر مل لی۔ پھر اس فحاشہ عورت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب اس نے اسے اس حال میں دیکھا
تو چلا اٹھی اور اس سے لیا ہوا سامان اٹھا کر اس کے منہ پر مارا اور اسے گھر سے دھکیل دیا۔ وہ گلی سے گزر رہا تھا تو بچے اس کے پیچھے پاگل پاگل کا شور مچا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر جا پہنچا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور نہا دھو کر بدن کو صاف کیا۔ اس وقت سے لے کر اس کے جسم سے مسلسل خوشبو پھونٹتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف انتقال کر گیا۔